وہ ہوتی غلط ہیں، لیکن چونکہ سارے کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے ہمیں ان کی غلطی کا احساس نہیں ہوتا۔ تقریباً 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے، کئی سارے بچے جو یہاں بیٹھے ہیں وہ شاید موجود ہوں، ہمارے المرکز الاسلامی دارالعلوم علیہ کے اندر توسہ شریف عصر کی نماز کھڑی ہونے لگی، جلسے کا موقع تھا، اجتماع کا موقع تھا۔ حضرت اقدس حضرت مولانا حافظ محمد ناصر الدین خان صاحب خاکوانی دامت برکاتہم، میں ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا پہلو میں، تو میں نے اقامت شروع کر دی، نماز کے لیے میں نے اقامت پڑھنا شروع کر دی۔ تو اقامت میں نے ابھی مکمل کی، امام نے ابھی اللہ اکبر نہیں کہا تھا، تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ آپ نے اشہد اللہ اس کی لام کو پر کیوں کیا؟ یہ لام پر نہیں ہے، لیکن سارے چونکہ پر پڑھتے ہیں، میں نے بھی پر ہی پڑھا۔ تو حضرت نے مجھے روکا کہ ایسا غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے پر کیوں کیا؟ لام جو پر ہے وہ صرف لفظ اللہ کا ہے، اس کے علاوہ عربی گرامر میں لام پر ہے ہی نہیں۔ اور یہاں اصل لفظ ان لا، اشہد ان لا، اللہ نہیں ہے، لیکن نون کو لام میں ادغام کیا جاتا ہے، اللہ پڑھا جاتا ہے، لیکن وہ لفظ اللہ نہیں ہے، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ کبھی غور کریں، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں چاروں طرف، تو عام طور پر اذانوں کے اندر ایسی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اگر تھوڑا سا آپ اس کو عربی کی تجوید کی طرف لے جائیں، جو ہم کتابیں جمال القرآن پڑھتے ہیں، فوائد مکیہ پڑھتے ہیں، جن میں قواعد تجوید بیان کیے گئے ہیں، قرآن مجید کی قرات کے بارے میں اصول بیان کیے گئے ہیں، تو اس لحاظ سے بڑی واضح غلطیاں بنتی ہیں، لحن جلی بنتا ہے، لحن خفی نہیں، لحن جلی بنتا ہے۔ مثلا مؤذن پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ، اب ہا پر پڑی زبر ہے وہ کھڑی کر دیتا ہے، معنی کچھ اور ہے۔ اسی طریقے سے اشہد ان محمدن، اب انا کو وہ کہتا ہے انا محمدن، اب انا یہاں پڑی ہوئی زبر ہے وہ اس کو کھڑی زبر کر دیتا ہے، نون کے ساتھ الف کر دیتا ہے، تو اگر اس کے معنی میں غور کیا جائے تو یہ کفر کا معنی بنتا ہے، کفریہ معنی بن جاتا ہے۔ اور میں تو بڑا غور کرتا ہوں، چاروں طرف جو اذانیں ہوتی ہیں، بعض مؤذن ہیں مستقل ان کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے، انہوں نے پڑھنا ہی اشہد ان محمد، بالکل غلط ہے۔ اسی طریقے سے لفظ محمد کی جو دوسری میم ہے اس کے اوپر شد زبر پڑی ہوئی زبر ہے، وہاں پڑھتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد، اور میم کو کھینچ دیتے ہیں، بڑی لحن جلی ہے، واضح اور کھلی غلطی ہے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو غلط ہماری زبان پر چڑھ گئیں۔ اچھا، ایک عجیب بات مجھے ہنسی بھی آتی ہے، ہمارے امام صاحب ہیں، جب لمبا کرنا پڑے لفظ اللہ کو، اللہ اکبر، اب لام کو تو کھینچ سکتے ہو زبر کو، لیکن یہ کہیں نہیں ہے اشہد اللہ، یعنی ال کے اوپر غنہ کرو، یہ بالکل کہیں پوری تجوید کے اصول میں کہیں نہیں ملے گا، لیکن زبان پہ چڑھا ہوا ہے کہ جب وہ قیام میں بندہ کھڑا ہے، سجدے کی طرف آنا ہے، یا سجدے سے اٹھ کے کہاں قیام میں جانا ہے، تو لمبا کرنا پڑتا ہے نا، تو پھر اللہ کو لمبا کرنے کے بجائے اشہد اللہ، وہ ال کے اوپر غنہ بن جاتا ہے، اور یہ بالکل غلط ہے۔ تو اس طریقے سے ان چیزوں کا خیال رکھنا، اگر ہم مدارس والے نہیں رکھیں گے، ہم تجوید پڑھنے پڑھانے والے نہیں رکھیں گے، ہم قرات پڑھنے پڑھانے والے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے، تو پھر عام لوگ کیا رکھیں گے؟ عوام الناس کو کیا کہیں گے؟ ان کی کیسے اصلاح ہوگی؟ ان کو کیا سمجھائیں گے؟ تو اس لیے بعض غلطیاں ایسی ہیں جو ہماری عادت بن چکی ہیں، اور اگر عوام الناس میں سے یقین کرو، کسی کا کلمہ سننے لگ جاؤ، کسی کی نماز سننے لگ جاؤ، آپ ان کی دعائے قنوت سنیں، آپ تشہد سنیں، اتنی غلطیاں ہیں کہ آپ ان سے غلطی منوا ہی نہیں سکتے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں غلط پڑھ رہے ہیں۔ درود ابراہیمی سن لو کسی سے، اس میں کتنی غلطیاں ہوں گی، پڑی زبر کی جگہ پر کھڑی زبر ہے،
کہیں غنہ نہیں ہے، کہیں مد ہے، کہیں کرنا ہے تو نہیں کر رہے، نہیں کرنا ہے تو کر رہے ہیں، اور احساس ہی مٹ گیا ہے۔ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ بندے کو احساس مٹ جائے۔ احساس ہو، بندہ زندگی ساری لگا رہے، لیکن احساس یہ ہو کہ اللہ کرے میں ٹھیک ہو جاؤں، یہ بندہ یہ بہتری پر ہے، یہ خیر ہے اس لیے کہ اس کے اندر غلطی کا احساس موجود ہے۔ اور جب احساس کر میں غلطی رہا ہوں لیکن احساس ہی اپنی غلطی کا مٹ گیا۔ گناہ کے بارے میں یہی ہے، بڑے سے بڑا گناہ ہو لیکن احساس ہو تو وہ صغیرہ بن جاتا ہے، لیکن چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو لیکن احساس نہ ہو، پرواہ نہ کرے تو وہ بڑا بن جاتا ہے۔ یاد رکھو، صغیرہ کبیرہ کی ایک تعریف یہی ہے کہ آپ سے بڑا گناہ ہو جائے، ساری حدیثوں میں اس کو کبیرہ کہا گیا ہو، لیکن آپ کو دل میں ندامت ہے، آپ کو اس کا احساس کھائے جا رہا ہے، تو وہ آپ کے حق میں صغیرہ ہے۔ اور اگر ایک گناہ تو بہت چھوٹا ہے، معمولی سا ہے، لیکن کرتے ہوئے آپ اس کی بالکل ڈیٹھ ہیں، جری ہیں، بے پرواہ ہیں، آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے، تو اب وہ چھوٹا نہیں ہے، وہ آپ کے لیے کبیرہ گناہ ہے۔ مثلا شلوار ٹخنوں سے نیچے پرواہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ میری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، انگریزی بال بنوائے ہوئے ہیں اور پرواہ ہی نہیں ہے، اس کو سمجھتا ہی نہیں کہ میری غلطی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یاد رکھیے، اگرچہ وہ بظاہر فی نفس ہی صغیرہ ہے، لیکن چونکہ اس بندے کو اس کا احساس نہیں ہے تو اس کے حق میں وہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جائے گا۔ اس کا احساس کرنا بہت ضروری ہے، سمجھے حضرت صاحب، احساس کرنا ضروری ہے۔ جو سر کے بال برابر ہوں تو یہ شریعت کے مطابق ہیں، چاہے جتنے بڑے چھوٹے ہوں سارے برابر۔ جو اگر پیچھے سے چھوٹے آگے سے بڑے ہیں، درمیان میں بڑے، پھر بیچارے شرم کے مارے ان کو چھپائے بھی پھرتے ہیں، پتہ ان کو ہے اندر میں کہ ہم غلطی کریں، پھر بیچارے ٹوپی کے نیچے رومال ان کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پتہ ہے آپ کو، گناہ کی ایک تعریف یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، الاثم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، کہیں استاد کے سامنے پکڑا نہ جاؤں، کہیں استاد پکڑ لیں، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور آپ کو ناپسند ہو کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، بس یہ گناہ ہے۔ گناہ کی ایک تعریف یہ ہے، کوئی بھی آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کا دل مطمئن نہیں ہے بلکہ کھٹکے میں ہے۔ الاثم ما حاک فی نفسک، جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کیا اس نے، کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور آپ ناپسند سمجھتے ہیں۔ یہ جو بچے زیادہ طالبین پڑھ رہے ہیں نا، اس کتاب میں یہ حدیث آ رہی ہے، پڑھی ہے یا اس حدیث میں کتاب میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے تو سیاستہ کی، لیکن زیادہ طالبین کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ الاثم ما حاک فی نفسک وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ۔ یہ آسان نسخہ ہے کہ بھی گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، پہچاننے کا طریقہ۔ یہ دو چیزیں ہیں، دل مطمئن نہیں ہے، گناہ ہے، چھوڑ دے، دع ما یریبک، چھوڑ دے اس چیز کو جو تجھے شک و شبہ میں ڈالتی ہے، اس کو چھوڑ دے، یہ گناہ ہے، تیرا دل ہی مطمئن نہیں ہے، اور تو ڈر رہا ہے، اچھا ذرا پگڑی باندھ کے جاؤں، اس ابو کے پاس جا رہا ہوں، ابو دیکھ لے گا، استاد جی کے پاس جا رہا ہوں، ٹوپی ذرا صحیح طریقے سے پہن کے جاؤں ورنہ استاد جی دیکھ لیں گے، تو سمجھو آپ کیا کر رہے ہیں بیٹا، گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔